7 مئی سے پہلے ذرا سوچیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں. یوں نہیں لگتا تھا کہ پاکستان خود کو عالمی برادری سے جوڑے رکھنے کی مسلسل سٹرگل کر رہا ہے, لیکن 7 مئی کے بعد ہم میں سے بہت سوں کو ایسا بھی لگ رہا ہوگا کہ عالمی برادری شاید خود کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستانی سرکار کے اہلکاروں کا جو شیڈیول ہے اگر ان دنوں آپ چیک کریں تو غیر ملکی اور علاقائی رابطوں اور دوروں سے بھرا ہوا ہے, اور کوئی دن ایسا بھی نہیں گزر رہا کہ اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی غیر ملکی مہمان اتر نہ رہا ہو یا وہاں سے رخصت نہ ہو رہا ہو. مختصر یہ کہ 7 مئی سے پہلے پاکستان سے کہا جاتا تھا, بقول ہمارے جو عبداللہ بھائی ہیں میرے محلے کے پان والے, وہ کہتے تھے 7 مئی سے پہلے پاکستان سے کہا جاتا تھا جا 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 جا, اور اب جو ہیں عالمی برادری ہم سے کہہ رہی ہے آجا 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 آجا. تو یہ بھی ایک وہ ایکسپریشن ہے پبلک کا. مگر یہ عبداللہ بھائی آپ کے کافی جیو پولیٹیکل اینالسٹ لگ رہے ہیں, میرے ایڈوائزر ہیں وہ. صحیح ہے, اچھی بات ہے. مگر یہ جو غیر متوقع کھڑکی کھلی ہے, کیا اس سے جو آنے والی تازہ ہوا ہے اسے ہم اپنے قومی مفادات کے جار میں قید کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کتنی دیر تک, اور یا پھر وہی ہوگا کہ جیسے پہلے بھی خوش زمین پہ بادل برسے, تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر آگے چلے گئے. اس تناظر میں سال 2026 میں کیا ہونا چاہیے, کتنا ہونا چاہیے اور کیا بالکل نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح کی جو گتھیاں ہیں سلجھانے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر کو. وہ تھوڑی دیر میں امکان ہے کہ ہمیں جوائن کر لیں گی, اور ساتھ میں ہیں سیاسی و بین الاقوامی امور کے نباز اور ہمارے دیرینہ دوست مشاہد حسین سید صاحب. بہت شکریہ سر, آپ ابھی تازہ جو ہیں ماسکو سے واپس آ رہے ہیں, وہاں ٹھنڈ اور گرم جوشی کتنی پائی؟ جیمز بانڈ کی فیمس فلم فرام رشیا ود لو, فرام رشیا ود لو, وہ بڑی مشہور تھی. شون کانری تھا جیمز بانڈ کی بڑی بیسٹ فلم سمجھی جاتی ہے. میں خود جیمز بانڈ کی موویز کا بڑا فین ہوں, اور وہ فرام اس وقت پاکستان کے حوالے سے اٹ از فرام رشیا ود لو. وہ چاہتے ہیں آپ سے قربت, وہ چاہتے ہیں تعلق, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تعلقات کے وسیع پیمانے پر پہنچایا جائے. اور میں اصل میں گیا تھا, حالانکہ موسم بڑا سرد تھا لیکن گرم جوشی تھی جیسے آپ نے فرمایا رشین عوام میں. اور میں ویسے 40 سال پہلے بھی گیا تھا ایز اے جرنلسٹ, جب میں ایڈیٹر تھا مسلم کا, اور نام نہاد افغان جہاد پیک میں تھا, اس کو بھی ہم کرٹک تھے یہ سو کالڈ جہاد کے. تو 40 سال تو ہو گئے مجھے جاتے, سوویت یونین تھا اس وقت. لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا کہ کافی ان کا ایک اعتماد تھا کہ ایک تو وہ یوکرین کی جنگ وہ سمجھتے ہیں وہ جیت گئے ہیں, جو حقیقت بھی ہے, اور پلس وہ صدر ٹرمپ سے بڑے خوش ہیں, جو خاص طور پہ ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے. اور سب سے بڑی اہم بات ہمارے لیے جو ہے پاکستان کے لیے, کہ وہ پاکستان کو اب ہندوستان کے زاویے سے, ہندوستان کے لینزز سے نہیں دیکھ رہے. وہ براہ راست پاکستان کے حوالے سے اسٹینڈ الون آن اٹس اون, کہ پاکستان ایک ملک ہے جس کے چین ان کا بھی دوست ہے, ہمارا بھی دوست ہے. پاکستان نے دبنگ طریقے سے بھارت کا مقابلہ کیا ہے, اور تھوڑا سا ان کو بھارت پر, ہندوستان پر شکوک و شبہات بھی تھے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہنٹنگ ود اے ہاؤنڈ اینڈ رننگ ود اے ہیئر. ہندوستان پہلے امریکہ کی گود میں بھی جا رہا تھا, پھر ٹرمپ صاحب نے ڈچ کیا ان کو تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ پھر واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں رشیا کے پاس. تو اس قسم کی سچویشن میں پاکستان کے لیے ونڈو ہے, ایک اسٹریٹجک سپیس ہے. لیکن پوتن صاحب کا جو طیارہ ہے ہمارے اوپر سے گزر کے دلی میں لینڈ کیا تھا ابھی کچھ ہفتے پہلے. جی صدر پوتن کا نا, جی ہاں ہم نے تو اجازت دے دی. ہم انڈین طیارے کو اجازت نہیں دیتے, لیکن جو باقی دوست ممالک ہے جس میں روس نہیں, مطلب یہ کہ وہ وہاں چلے گئے اور ہم تو 2012 سے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں. نہیں, لیکن دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں گے پوٹن صاحب پاکستان, لیکن آپ بتائیں کہ ٹھوس اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ گفتن نشستن برخاستن تو نہیں ہوگی نا. اچھا یہی پوائنٹ ہے. دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ گڈ ول ہے. اچھا اس گڈ ول کی بھی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان نے جو اپنی عسکری کارکردگی دکھائی ہے, وی ہیو شون دیٹ وی آر اے پلیئر, وی آر ناٹ اے
فرنج کنٹری اینی مور, یا جو کم از کم جو پرسیپشن تھی. اس کے اثرات ہم نے گلف تک بھی دیکھے ہیں, جہاں پر اگر ایک کوئی ہم سالڈ سٹیپ دیکھیں تو وہ ہے پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ. چلے ٹھیک ہے, اس سے اب ہٹ کے ہم واپس روس کی طرف جاتے ہیں. گڈ ول کو گینز میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ بیکاز اگین جیسے آپ نے کہا رشیا کی انڈیا کے ساتھ تو بڑی پرانی تعلقات ہے, S-400 وغیرہ وغیرہ, ٹریڈ لنکس, آئل. پاکستان ٹیکنیکلی ریئلسٹکلی کیا آفر کر سکتا ہے ٹو رشیا؟ آخرکار ہمیں رشیا کی ضرورت افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے, اس پر بھی ہم آئیں گے, لیکن بنیادی سوال آپ سے یہ ہے, ہاؤ ڈو وی ٹرانسفارم گڈ ول انٹو گینز؟ دیکھیں جی, آپ دیکھیں نا جو آپ نے کہا نا اس کے نتائج جو 7 مئی کے بعد, کہ پاکستان has emerged as a major Muslim middle power in the most crucial area, strategic area of the world. اور صرف ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا نہیں ہے ہمارا دائرہ. یہ جو آپ نے سعودی عربیہ کی بات کی, we are also a net security provider for Saudi Arabia. اس کانٹیکسٹ میں ہمارے ہاں تھوڑا سا ماضی میں رہا ہے, جسے if I may use the Punjabi word جھاکا جسے کہتے ہیں, تھوڑا سا کوئی تھوڑا سا ریزرویشن کہہ لیں. پہلے ایران کے ساتھ بھی ہوتا تھا, اب وہ ختم ہو گیا. اب رشیا کے ساتھ بھی ہے, وہ بھی کافی حد تک میں سمجھتا ہوں ختم ہو گیا ہے کہ امریکہ کیا کہے گا, یہ فلانا کیا ہوگا. اب چین کا بیسٹ فرینڈ رشیا ہے, اور ٹرمپ خود ان سے بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہے. تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ اگر ہے تو ہماری طرف سے ہے. فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان سے ضرورت ہے انرجی کی, ہمیں ان سے ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی, اور ہمیں ان سے ضرورت ہے ٹریڈ کی تھرو سینٹرل ایشیا, جو یوریشیا کہتے ہیں, کیونکہ رشیا یورپین پاور بھی ہے, ایشین پاور بھی ہے. یوریشین کنیکٹیوٹی جس کے لیے میں گیا بھی تھا, اور میں نے ایک یوریشین کنیکٹیوٹی فورم بھی بنایا ہے کہ رشیا, پاکستان, چائنا, ایران, ترکی, سینٹرل ایشین ممالک ہیں, قزاقستان, کرگزستان, ازبیکستان, تاجکستان, ترکمانستان اور آذربائیجان. یہ ایریا جو ہے نا, یہ ایک سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہے گلوبل ساؤتھ کا. ریسورسز بھی ہیں, بڑے اہم ممالک بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پوٹن کا جو دورہ تھا ہندوستان میں, اس میں کوئی خاص بریک تھرو نہیں ہوا, ایون ملٹری حوالے سے بھی. اٹ واز اے گڈ وزٹ, ہر سال ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا. تو ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک اسپیس ہے. تو ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہمارے صرف چند سو اسٹوڈنٹس اس پہ پڑھ رہے ہیں. ادھر چائنا میں 30,000 پڑھ رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس. تو اس وقت رشیا آپ کے لیے کئی ایگریمنٹس کرنے کو تیار ہے, بڑی لمبی لسٹ ہے. لیکن پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موومنٹ سلو ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں, فیصلے نہیں, اس کے امپلیمنٹ نہیں ہوتے. ایک آپ نے بات کی, ابھی آپ نے سینٹرل ایشیا کی بات کی, آپ نے آذربائیجان کی بات کی. آذربائیجان کے ساتھ ایک ہمارا بہت ایک پرانا لنک بھی ہے, اور آذربائیجان کے ایک بہت بڑے اتحادی کے ساتھ بھی ہمارا بہت ایک اچھا لنک ہے, اور میں ترکی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. رائٹ, کس حد تک اب روس اور ترکی کی اپنی جو ریلیشنز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. یہ جو سینٹرل ایشین گیم ہے, گیمبٹ ہے, آپ اس کو گریٹ گیم 3.0 کہیں, جو بھی کہیں, کس حد تک ہماری جو الائنس ہے ترکی کے ساتھ اس میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ بلکہ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. میں ابھی ماسکو سے پہلے میں استنبول میں تھا. اچھا. اور استنبول میں پہلی دفعہ انہوں نے فورم آرگنائز کیا ہے, پاکستان اینڈ ٹرکش فورم, جیسے رشیا کا تھا ادھر میں بھی بولا تھا. اور میں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وی شوڈ آلسو جوائن دا آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس. ان کی ایک آرگنائزیشن ہے ٹرکک اسٹیٹس کی, کہ جہاں ان سے تعلق رہا تاریخی یا دوسرا ثقافتی. میں نے کہا ہماری تو جو مغل امپائر تھی وہ ساری آئی وہ ترکوں سے آئی تھی اوریجنلی جو تھا, اینڈ دے ور ٹرکک پیپلز. اور ویسے بھی اگر ہنگری اس کا ممبر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہنگری میں بھی آپ کو پتا ہے آٹومن امپائر نے تو براہ راست حکومت بھی کی تھی. اور ابھی میں بوداپیسٹ بھی گیا تھا, وہاں مزار بھی ہے ترکش درویش کا, گل بابا کا. تو یہ بھی ٹرکس نے بڑی پسند کیا. جو یہ الائنس ہے ایک نیچرل الائنس ہے, کیونکہ ٹرکش زبان جو ہے یہ سوائے تاجکستان میں ساری ان ممالک میں بولی جاتی ہے, نمبر 1. اور دوسرا رشیا کی جو یہ ریاستیں ہیں مسلمان میجورٹی والے, اس میں جو تاتار ہیں, تاتار بیسیکلی ٹرکش پیپل, اور ٹرکک سپیکنگ بھی ہیں. اور جو چائنیز پروونس ہے شنجیانگ, اس میں جو ویگر ہیں وہ بھی ٹرکش سپیکنگ ہے. تو یہ ترکی کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے سیاسی, ثقافتی اور اسٹریٹجک, یہ ہمارے لیے ایک فورس ملٹی پلائر ہے, اور اٹس اے ویری گڈ انٹری پوائنٹ
for Eurasia, for Central Asia. اچھا اب ایک انٹرسٹنگ ڈائنامک نظر آتا ہے مشاہد صاحب, اور وہ ہے کہ پاکستان کا جو نیئر ابراڈ اگر ہم اسے کہیں, چین لے لیں آپ, روس لے لیں, سعودی عربیہ, وہاں پر کافی ہمارے تعلقات پہلے بھی اچھے تھے لیکن اب مزید بہتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہماری جو امیجیٹ نیبرہڈ ہے وہاں پر ایک لحاظ سے ہم ایک نائٹ میئر سینیریو بھی دیکھ رہے ہیں. وی ہیو این امپلیکیبلی ہاسٹائل انڈیا, جس نے ایک طرح سے ہمیں ایک تحفہ دیا مئی میں, تھینکس ٹو نریندر مودی ہی کہ اتنی ہماری ابھی گڈ ول بوسٹ ہوئی ہے. لیکن پھر دوسری سائڈ پر ہے افغانستان, اور افغانستان کے ساتھ پچھلے کئی سالوں میں ہمارے جو تعلقات رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے, بیچ میں ترکی اور دوحہ نے ثالثی کرنے کی بھی کوشش کی جو مجھے تو لگتا ہے کہ ناکام ہی ثابت ہوئی ہے. اس ڈائلیمے کا کیا سلوشن آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی سلوشن ہے بھی صحیح, کیونکہ جو نائٹ میئر سینیریو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دو فرنٹس ہیں, ایک انڈیا کے ساتھ, ایک افغانستان کے ساتھ, اور انفیکٹ ایک 2.5 فرنٹ جو ہے وہ ایک انٹرنل ہے, لارجلی اسپانسرڈ بائی دیز ٹو پلیئرز. باہر تو چلے مڈل ایسٹ میں ریجن میں ہماری کافی گڈ ول ہو رہی ہے, ہمارے تعلقات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. امیجیٹ نیبرہڈ میں یہ جو چیلنجز ہیں, how do you see them playing out in 2026? اس سے آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں سوویت یونین آئے تھے 40 years ago, میں جرنلسٹ تھا جیسے آپ ہیں آج کل, میں ایڈیٹر تھا مسلم کا, تو وہ جب ہم بریفنگ دیتے تھے جنرل ضیاء یا اساتذہ یعقوب خان صاحب, they used to talk of a nutcracker scenario. nutcracker جی, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف آکیوپائڈ افغانستان ہے, اور ہم بیچ میں ہیں, تو یہ نٹ کریکر والا صاف نہ ہو جائے. انفارچونیٹلی یہ جو ہماری ایک تو افغان پالیسی ہیز کمپلیٹلی فیلڈ, اور اس میں ایزمپشنز غلط تھی ماضی میں بھی, اینڈ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ تو شروع سے کرٹک بھی تھے اس پالیسی کے فرام دا ڈیز آف ایون جنرل ضیاء, اینڈ لیٹر آن آلسو اسٹریٹجک ڈیپتھ, اور جو ایزمپشنز تھی کہ یہ ہمارا فلانا بندہ ہے, چاہے طالبان ہو یا کوئی اور ہو, وہ ایزمپشن پوری غلط ثابت ہوئی. اس میں ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے کرنٹ سیناریو میں کہ جو موجودہ پاکستان کا ملٹری ہائی کمانڈ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو این آئیڈیولوجیکل افینٹی ود دا افغان طالبان. جو ماضی میں تھا وہ نظریاتی تعلق ہم سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, یہ جہاد ہو رہا ہے, اور یہ تو بس ہمارے اٹس این ایکسٹینشن آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ایکسٹینشن ہے افغانستان. اب وی آر ٹریٹنگ اٹ ایز اے کنٹری ود از ڈفرنٹ گورنمنٹ, تو وہ ایک ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان انڈیا کا ہوا ہے, اٹ از مور ٹیکٹیکل, اٹس آن دا ریباؤنڈ. انڈیا جو ہے اپنا وہ دے ہیٹ دا طالبان ڈیپ ڈاؤن, ان کو نفرت ہے ان سے, بیکاز ان کی داڑیاں ہیں, وہ اسلام کی بات کرتے ہیں, وہ ہندوتوا کے لوگ ہیں, لیکن وہ پاکستان کو اسپائٹ کر رہے ہیں. اور جو افغان طالبان رجیم بھی ہے وہ بھی پاکستان کو, ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارے پاس یہ لیوریج ہے. ان کے پاس دو لیوریج ہیں, ایک ٹی ٹی پی ہے ان کے پاس, ان کے اپنے they use them often as a card against us, اور دوسرا ہے the India factor. So it's a more of a tactical thing, and I feel that اگر ہماری ریجنل اپروچ ہو, میں تو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ملٹری فورس کے بجائے ریجنل اپروچ وڈ بی بیٹر, کیونکہ جو افغانستان کے حوالے سے ایشوز ہیں, ان کے ٹیررزم بینگ ایکسپورٹڈ فرام افغان سوئل, وہ رشیا کو بھی پرابلم ہے, وہ چائنا کو بھی ہے, وہ ایران کو بھی ہے, وہ ازبکستان, تاجکستان, ترکمنستان سب کو ہے. تو یہ ایک کولیکٹیو ایشو ہے, اس کو اگر ہم اپروچ کریں فرام ریجنل ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو, وہ لانگ ٹرم میں زیادہ افیکٹو ہوگا بنسبت کہ ہم کو دھمکی دیں یا بومبنگ کریں, اس کے کوئی رزلٹ خاص نہیں ہوگا, کیونکہ دے آر یوزڈ ٹو دیٹ. امریکن نے 20 سال یہی کام کیا اور دے فیلڈ ان دیٹ, سو وی شوڈنٹ فالو دیٹ لائن. آئی تھنک کچھ حد تک ترکمینستان اور تاجکستان کے ساتھ تو ہمارے رابطے بڑھ ہی رہے ہیں. ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ دین وی ول انکلوڈ ہر ان دی کنورسیشن.